اگر ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ چھڑتی ہے تو کیا امریکہ واقعی غالب آ سکتا ہے یا نہیں؟ آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات دہائیوں سے تناؤ کا شکار ہے اور دونوں ممالک جارحیت اور جوابی کارروائی کے ایک چکر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایرانی یرغمالی بحران سے لے کر اسٹیکس نیٹ وائرس تک، ایران کی نیوکلیئر ڈیل سے لے کر حالیہ ڈرون حملوں تک، دونوں ممالک ایک تصادم کے راستے پر ہیں اور جنگ کا امکان بہت ہی قریب ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایران اور امریکہ کی فوجی طاقتوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کے پاس کتنی فوج ہے، ان کے پاس کس قسم کے ویپنز ہیں اور کس قسم کے جہاز اور ڈرونز ہیں ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد ہم ان کا کمپیریزن ایران کے ساتھ کریں گے، اور پھر آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو کون غالب آئے گا، ایران یا پھر امریکہ؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں ضرور دینا ہے۔ تصادم کی صورت میں دونوں ممالک کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ فوجی تیاری پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ناقدین نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کی کمی اور متواتر تعیناتی کی تقاضا دینے والی رفتار کو وجہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی فوج زیادہ تر پراکسیز اور ملیشیا پر انحصار کرتی ہے، جو کہ مؤثر بھی ہو سکتے ہیں اور غیر متوقع بھی۔ ایران کی پراکسیز کیا ہے؟ ایران جب بھی کسی اسٹیٹ کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑتا ہے تو وہ اپنے پراکسیز کا استعمال کرتا ہے۔ ان کے پراکسیز ہے حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیمیں۔ یہ اپنے پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اور ان کو اپنے دشمن کے ساتھ لڑواتا ہے۔ ایران کی سیاسی اتحاد بھی ایک بڑی تشویش کا سبب ہے، جسے رشیا اور چائنا جیسی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، جو امریکی طاقت کو چیلنج کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ اور پھر عوامی رائے کا سوال بھی آتا ہے، کیا امریکی عوام جنگ کی کوشش کی حمایت کریں گے یا وہ منقسم اور بددل ہو جائیں گے؟ تصادم کی صورت میں ایران کا سب سے اہم اتحادی شاید کوئی ملک نہیں ہوگا بلکہ تہران کی گلیاں ہوں گی، جہاں ایرانی حکومت کی گرفت پہلے ہی کمزور ہے۔ ایرانی عوام نے بارہا یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ تبدیلی کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ کے ساتھ جنگ ایک ایسی چنگاری بن سکتی ہے جو وسیع تر بغاوت کو ہوا دے۔ دونوں ممالک کی فوجی طاقت اور کمزوریوں کا بھی تجزیہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کی تکنیکی برتری ناقابل تردید ہے۔ اس کے اسٹیلتھ طیارے، عین مطابق نشانہ بنانے والے ہتھیار اور جدید نگرانی کے نظام اسے میدان جنگ میں بڑی سبقت دیتے ہیں، مگر ایران نے کچھ غیر روایتی حربے تیار کیے ہیں جو اس برتری کو ممکنہ طور پر متوازن کر سکتے ہیں، جن میں چھوٹی کشتیوں کے جتھے، اینٹی شپ میزائل اور سائبر وارفیئر کی صلاحیتیں شامل ہیں۔ ایران کی جغرافیائی محل وقوع بھی ایک اہم عنصر ہے، جہاں ہرمز کی ابنائے عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، جسے امریکہ کو جنگ جیتنے کے لیے محفوظ بنانا ہوگا۔ اور پھر فوجیوں کی تعداد کا سوال بھی ہے۔ ایران کے پاس ایک بڑی فوج ہے، جن میں 5 لاکھ سے زائد اہلکار موجود ہیں، جبکہ امریکہ کی فوج چھوٹی ہے مگر تکنیکی لحاظ سے زیادہ جدید ہے۔ ایک اور کلیدی عنصر خطے میں امریکہ کے فوجی اڈوں کی حکمت عملی ہے، جن میں قطر میں بڑا العدید ایئر بیس اور بحرین میں بحری اڈہ شامل ہیں۔ یہ اڈے امریکہ کارروائی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ ایرانی حملے، خصوصاً فضائی حملے کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں۔ فوجی کمزوریوں کے لحاظ سے ایران کی فضائیہ زیادہ تر پرانی ہے اور اس کے بیشتر طیارے 1970 کی دہائی کے ہیں، اور جبکہ امریکہ کی فوج کو طیارے کی کمی کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے، جہاں اس کے بہت سے طیارے اور جہاز مرمت یا دیکھ بھال میں پنسے ہوئے ہیں۔ وہ اہم عوامل جو تصادم کے نتائج کا تعین کر سکتے ہیں وہ مختلف اور متنوع ہیں۔ بین الاقوامی حمایت انتہائی اہم ہوگی۔ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کو سفارتی اور فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے جمع کرنا ہوگا۔ معاشی پابندیاں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ایران کی معیشت پہلے ہی امریکی پابندیوں کے اثرات سے متاثر ہے اور جنگی کوشش اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے۔ حربے بھی اہم ہے، جہاں امریکہ کا زور عین نشانہ بنانے والے ہتھیاروں پر ہے، جبکہ ایران کا زور
غیر روایتی حربوں پر ہے جس سے ممکنہ طور پر ایک بڑھتی ہوئی جنگ جنم لے سکتی ہے، جہاں ہر فریق زیادہ تباہی کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جوہری ہتھیاروں کا سوال بھی ہے جنہیں ایران پر خفیہ طور پر تیار کرنے کا الزام ہے اور انہیں ممکنہ طور پر آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا امکان ایک پیچیدہ اور متنوع معاملہ ہے جس میں بہت سے مختلف عوامل شامل ہیں۔ اگرچہ امریکہ کی فوجی طاقت بلا شبہ مضبوط ہے، لیکن ایران کی غیر روایتی حکمت عملی اور اس کے اسٹریٹجک جغرافیائی محور کو اسے ایک مضبوط حریف بناتے ہیں۔ آپ کے خیال میں امریکہ اور ایران کے ساتھ جنگ میں واقعی غالب آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی شروعات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں اور نیوکلیئر پاور بھی ہے ان کے پاس۔ تو جب یہ جنگ چھڑتی ہے تو ان میں ان کے اتحادی بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کی طرف سے فرانس اور انڈیا کی حمایت بھی شامل ہے، اور ایران کی طرف سے رشیا اور چائنا کی حمایت بھی شامل ہے۔ تو جب یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ تیسری جنگ عظیم کو بھی جنم دیتی ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں واقعی غالب آ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ اس جنگ میں وینر کون ہوگا، امریکہ یا پھر ایران۔ اگر آپ فوجی حکمت عملیوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے پچھلے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔